الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله العظيم. گزشتہ درس قرآن میں بتلایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تشریف لے گئے تو کچھ دنوں کے بعد دو آروپی اور آئے اور ان دونوں پر ایک آروپ تھا. وہ یہ تھا کہ یہ لوگ شاہ مصر کے بادشاہ کو مارنا چاہتے تھے. ان میں کا ایک خانسامہ جس کو باورچی کہتے ہیں، پٹیارہ کہتے ہیں، وہ تھا کہ بادشاہ کو کھانا بنا کر کے کھلاتا، اس کا ایک معمول تھا. اور دوسرا بادشاہ کو شراب پانی وغیرہ پلایا کرتا تھا. تو دونوں پر یہ الزام اور یہ آروپ لگا کہ دونوں مل کر کے کھانے میں زہر وغیرہ ملا کر کے مصر کے بادشاہ کو مارنا چاہتے. تو اسی وجہ سے ان کو بھی جیل کے حوالے کر دیا گیا. اور جب ان دو آروپیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اعمال دیکھے، اخلاق دیکھے، ان کا کردار دیکھا. علامہ اقبال کہتے ہیں، اقبال بڑا اپدیش کہے من باتوں میں موہ لیتا ہے. اقبال بڑا اپنے بارے میں کہتا ہے، اقبال بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. اقبال بڑا اپدیش کہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. ہم لوگ جب باتیں کرنے پر آتے ہیں تو اتنی لمبی چوڑی اور اتنی بڑی بڑی باتیں دلی سے بھی آگے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن جب کرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت ہم بزدلی دکھاتے ہیں. نہیں، بلکہ ہم اخلاق اور کردار ہمارا بالکل وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا زمانہ، صحابہ کرام کے جو اخلاق تھے، صحابہ کرام کے جو کردار تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے تھے. تو ہم سب ارادہ کریں کہ ہم بھی ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، کیونکہ اخلاق جس کے اچھے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے اللہ رب العزت بہت محبت کرتے ہیں. عبادت کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ کس کے بارے میں کہا کہ اخلاق کے بارے میں کہا. تو حضرت یوسف علیہ السلام ہر ایک کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے تھے. جیل میں جو بھی بیمار ہوتا اس کی تیمارداری کرتے تھے، اس کا پورا خیال کرتے تھے، اور ہر طرح کی علم اور حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے. تو جو دو آدمی تھے وہ بھی ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، تو ان کی باتیں ان دونوں کو اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ تو نبی تھے، اور نبی کو اللہ تبارک و تعالی جو علم دیتے ہیں وہ براہ راست دیتے ہیں. ان کو ہماری طرح محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے زانوی تلمس طالب علم اسٹوڈنٹس بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست ان کے دل پر کیا کرتا ہے بھائی، علم کا ایک زبردست سمندر بہاتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی بغیر محنت کے علم مل جائے تو آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. جتنا تمہارے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، خوف خدا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی علم کی بارش کرے گا. علم کے متعلق شاعر کہتا ہے، علم سے ہوتا ہے انسان محترم، علم سے ہوتا ہے انسان باوقار، علم سے ہے آدمیت کا فروغ، علم باغ زندگی کی بہار ہے. سعادت
सियादत इबादत है इल्म, बसीरत है दौलत है ताकत है इल्म। बेशुबा वो जो इल्म की दौलत से है खाली, कहने को बशर है बशरियत से खाली। इसलिए इरादा करें कि हम सब इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद के जो इमाम साहब हैं इनके पास बैठेंगे और ये गोया हमारा आखिरी दर्स कुरान है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा रमज़ान में हम इसको शुरू करेंगे। लेकिन ये भी इरादा करें मकामी साथी कि हमारे जो इमाम साहब हैं माशाअल्लाह जी सलाहियत आलिम दीन है, इनका भी दर्स कुरान होगा हफ्ते में एक दिन। हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह माहौल कुछ बना है, कुछ मस्जिदों में हमारे इलाकों में अभी खुद हमारे नंदासन मस्जिद के अंदर जब तकरीबन 4 साल से शुरू है तो सारे साथी बड़े शौक से आते हैं, बड़े ज़ौक़ से आते हैं। बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी बैठते हैं और जब इस किस्म की बातें आती हैं तो खुश हो जाते हैं कि मौलवी साहब हमने तो ये बातें पहली मर्तबा सुनी है, और सुनाओ। वक्त बढ़ाते जाते हैं, जबकि हमको भी कोई काम हुआ करता है, मदरसे में ज़्यादा वक्त दे नहीं सकते हैं। इतना शौक लोग रखते हैं। तो कुरान करीम के दर्स में जितना आप बैठेंगे तो अल्लाह अपनी तरफ से इल्म भी देगा और ये शौक हमारे बच्चों में आएगा, क्योंकि बच्चे ये नकल करते हैं बड़ों की। बड़े जैसा करते हैं वैसा बच्चे भी करते हैं। तो आप भी शौक रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी ज़बरदस्त आलिम दीन बनेंगे। जब इल्म दीन इनकी ज़िंदगी में होगा तो अल्लाह को पहचानना आसान हो जाएगा। बेइल्म नतुआ खुदारा शनाख्त। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाता है कि बगैर इल्म के आदमी खुदा को पहचान सकता नहीं है। खुदा की मारिफत को हासिल करने के लिए इल्म ज़रूरी है, वरना शैतान वार कर जाएगा। कि जैसे शैतान ने अभी हमें वार किया है ना, अभी तो बाहर आया भी नहीं है और वार करना शुरू कर दिया, उसके असरात अभी से जाहिर होने शुरू कर दिए। जैसे मैंने कहा था ना, मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह पालनपुरी फरमाते हैं कि नफ्स ये शैतान का दुम छल्ला है और नफ्स और शैतान एक ही थैले के चट्टे पट्टे हैं। शैतान को तो कैद कर दिया है ना, वार करता नहीं, लेकिन अब आने की तैयारी है। बस कल वो मगरिब के बाद निकल जाएगा, तो उसका असर अभी हमने मगरिब में देखा। इसलिए अजीजों, हम आपस में मोहब्बत से रहे। एक मस्जिद में और एक मजलिस में और एक गांव में रह करके इस किस्म की बातें हो, ये अच्छी बात नहीं है। शेखुल हिंद महमूद हसन रहमतुल्लाह यानी जब माल्टा की जेल में गए सन 1947 के मौके पर, जंग आज़ादी के मौके पर, तो जेल में आप खूब सोचते थे, खूब गौर व फिक्र करते थे और उम्मत की भलाई, उम्मत की बहबूदी के लिए बहुत अल्लाह ताला के सामने दुआएं करते थे कि भाई ये इंसान मुसलमान जो है वो कैसे कामयाब हो जाए। दीनी और दुनियावी एतबार से, नॉलेज के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से कितने कम है और कितने पसमानदा है। तो आखिर इसकी वजह क्या है, इसके असबाब क्या है। तो हजरत को फरमाया कि हजरत के दिल में 2 सबब नजर आए। एक सबब यह है कि भाई मुसलमानों ने कुरान करीम को पढ़ना छोड़ दिया और कुरान करीम को समझना भी छोड़ दिया। अगर कुरान करीम के पढ़ने का माहौल बनावे, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मकतब है, बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद, फारिग होने के बाद वो भी पढ़ना छोड़ देते हैं। इनको भी आप तरगीब देंगे, कहेंगे बेटा एक दिन में कम से कम पाँव पारा तो पढ़ लो, है ना, पढ़ोगे तो बाद में काम आएगा। देखिए हमारे खानका में माशाल्लाह बड़ी उम्र के भी लोग होते हैं, तो वो बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं और जवान भी होते हैं, काम बचपन में मदरसे में गए नहीं है तो कितनी दुश्वारियां पेश होती हैं। तो अभी इनका बचपना है, आप इन पर रहम खाएंगे इस एतबार से, खाने पीने के एतबार से तो बहुत कुछ आप इनको खिलाते हैं, पहनाते हैं, रखते हैं, लेकिन इल्मी एतबार से भी इनको आगे बढ़ाए। मैं ये नहीं कहता कि बस सिर्फ इनको मौलवी साहब बनाओ, हाफिज साहब बनाओ, नहीं, इनको एजुकेशन भी आगे बढ़ाओ। मुसलमान पहले है, डॉक्टर बाद में है। मुसलमान पहले है, इंजीनियर बाद में है। मुसलमान पहले है, पायलट बाद में है। मुसलमान पहले है, लॉयर बाद में है। तो हम सबको हम मुसलमानों को इन चीजों की भी जरूरत है, इसलिए एजुकेशन को आगे बढ़ाओ। बस इधर उधर की चीजों में अपना वक्त जाया न करे। खुद बच्चों को भी कहे, मोबाइल का आदि उसको समझाए कि भाई उसका सही यूज कर, इसको सही इस्तेमाल कर। और मोबाइल के अंदर कमाने की भी बहुत सारी चीजें हैं, कमा भी सकते हैं और अच्छी अच्छी चीजें सीख भी सकते हैं। बहुत आसानी हो गई है, बहुत सहूलत हो गई है, आदमी जो बनना चाहे बन सकता है। इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि आदमी अल्लाह नहीं बन सकता और पैगंबर नहीं बन सकता, उसके अलावा जो चाहे बनना चाहे वो बन सकता है।
تو موقع اچھا ہے، تو بچوں کو آگے بڑھائے اور ان کو خوب ترقی دلائے۔ علم کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر ایک واقعہ یاد آیا، اچانک سناؤ کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ بالکل غریب گھرانے کے تھے اور یتیم تھے۔ باپ والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا کیا کرو گے، تمہارے پاس کوئی ہنر تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے کا بھی حکم دیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا یہ فرض کی طرح فرض ہے، تو جاؤ کچھ کرو، کچھ سیکھو۔ تو دھوبی کپڑا دھونا سیکھنے کے لیے دھوبیوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ بھئی کپڑا دھونا کیسے سیکھتے ہیں، کہ بھئی یہاں رہو، یہاں بیٹھو، دیکھو ہم کیسے کرتے ہیں۔ تو وہاں جانے لگے۔ بیچ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درس کی مجلس، علم کی مجلس لگی رہتی تھی۔ علم کی مجلس بہت بڑی نعمت ہے۔ اور رسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم ایک عربی کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث لکھتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ بصرہ کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اسود بن سریع رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں اور لوگوں کو آخرت کی باتیں بتا رہے ہیں، قبر کے عذابات بتا رہے ہیں، معاشرے میں کیسے رہنا وہ بتا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف دیکھا کہ علمی مجلس ہے اور وہاں فقہ کے مسائل سمجھائے جا رہے ہیں کہ بھئی پاکی اور ناپاکی کے یہ مسائل ہے، حج کے یہ احکام ہے، پردے کے یہ احکام ہے، نماز کے یہ طریقے ہیں، وہ ساری چیزیں۔ تو وہ ششوپن میں مبتلا ہو گئے، متذبذب ہوئے کہ یار میں کون سی مجلس میں بیٹھوں، علمی مجلس میں بیٹھوں کہ واعظ و نصیحت والی مجلس میں بیٹھوں۔ تو بس اسی ادھیڑ بن میں تھے، کسی مجلس میں بیٹھے نہیں، گھر جا کر کے عشاء کے بعد کا وقت تھا، سو گئے۔ خواب دیکھا انہوں نے، خواب میں ان کو کہا گیا کہ اے محمد بن سیرین، اگر تو علمی مجلس میں بیٹھتا تو وہاں حضرت جبرائیل کو بیٹھا ہوا پاتا، تو نے علمی مجلس کو ضائع کر دی۔ اسی طرح کا دوسرا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں پر بھی اسی طرح کی دو مجلسیں لگی ہوئی تھی۔ ایک طرف واعظ و نصیحت کی مجلس لگی تھی، ایک صحابی آخرت کی لائن کے لوگوں کو باتیں بتاتے تھے، اور دوسری طرف علمی مجلس تھی۔ حدیث کو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثیں بیان کی ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی حدیثیں یاد تھی بھائی؟ 5374 چونگو تھے، 5374 ان کو حدیثیں یاد تھی۔ اب اندازہ لگائیے ہر ایک کے پاس الگ حدیث ہے۔ امنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس الگ حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس الگ حدیث ہے، کتنے صحابہ آئے ہے نا، تو سب کے پاس کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھی۔ تو وہاں علمی مجلس لگی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور لاتے ہی آپ نے دونوں طرف نظر کی، دیکھا کہ ہاں صحابہ کرام آخرت کے اعتبار سے مشغول ہے، تو سنا کان لگا کر کے، ایک طرف تو واعظ و نصیحت کی مجلس ہے اور دوسری طرف علمی مجلس ہے۔ پھر آپ کون سی مجلس میں بیٹھے بھائی؟ علمی مجلس میں بیٹھے۔ تو وہ سب تعجب کرنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تو استاد بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں تو ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تو میں تو ایسی مجلس میں بیٹھوں گا۔ اس سے اندازہ لگائیے، روایت کے اندر آتا ہے کہ فقہ کا ایک مسئلہ سیکھ لینا رات بھر کی 1000 رکعتوں سے بہتر ہے۔ اس لیے ماحول بنائیں کہ انشاءاللہ ہم علمی مجلس میں شریک ہوں گے اور اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے۔ اس کے بعد جس شعبے میں بھی جائیں گے انشاءاللہ ان کے چہروں پر داڑھی بھی سجی ہوئی ہوگی اور نماز کے پابند ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ تو ارادہ کرتے ہیں بھائی؟ ہاں، تو اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری مجلس لگتی رہے گی، ہفتے میں ایک دن متعین کر لیں گے امام صاحب، اور قرآن کریم کا درس باقی رہے گا، اور تاکہ تمام ساتھی فکر کے ساتھ مجلس میں شریک رہنا۔ انشاءاللہ کہتے ہیں ٹیپے ٹیپے سروور بھرائے، تھوڑا تھوڑا سنتے سنتے ایک زبردست آپ کو بھی علمی معلومات ہو جائے گی۔ خیر، یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ تو اس وقت پورا نہیں ہو سکتا ہے، باقیہ قصہ آئندہ پورا کریں گے، تو تھوڑی سی مختصر سی اور بات ہو جاوے۔ تو اچھا،
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک سبب تو کیا ہے کہ آپس میں قرآن کریم کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، اور دوسرا آپس کے کھانا جنگی، آپس کی لڑائی جھگڑا، آپس کا انتشار. ذرا بچوں کے معاملے میں کوئی ایسی میٹر ہو جاوے تو ایک دوسرے کو سمجھا دے، ہے نا. اور بچے کیسے ہوتے ہیں کہ جو رونے والا ہوتا ہے وہ خود قصوروار ہوتا ہے، جو شکایت کرتا ہے وہ خود قصوروار ہوتا ہے نا. تو اسی وجہ سے ہمارے گھر میں اس کی ایک آنکھ نکلی ہوئی لے کر کے آیا ہے تو ہم فوراً ایکشن نہ لیں، بلکہ سوچیں کہ تو ایک آنکھ نکلی ہوئی لے کر کے آیا، ہو سکتا ہے اس نے دوسرے ساتھی کی 2 آنکھیں نکال لی ہو، کیا پتا. تو اس لیے بھائی سمجھ بوجھ کر کے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، آپس کا کوئی انتشار اور خلفشار نہ ہونے دیں. تو حضرت ابو امام حضرت یوسف علیہ السلام بڑی حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے، اور ان کے سامنے بھی ان کا جو خواب تھا، میں نے کل بتلایا تھا کہ خواب کی تعبیر بھی بتلائی تھی. تو کہا کہ میں خواب کی تعبیر میں اس وقت بتلاؤں گا کہ تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے اس سے پہلے بتلا دوں گا. اس سے پہلے حضرت یوسف رحمۃ اللہ یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت کر رہے ہیں. اچھا، پھر ایک آدمی سے کہا کہ جو چھٹنے والا تھا جیل سے، ایک آروپی وہ تھا جو جیل سے چھٹنے والا تھا، جس کے ذمے بادشاہ کو پانی پلانا تھا، ساقی تھا. اس کو الگ سے بلا کر کے کہا کہ دیکھ تو چھٹنے والا ہے، تو 2 بارہ حسب سابق بادشاہ کا ساقی بننے والا ہے، بادشاہ کو پلانے والا ہے. تو بادشاہ کو کہنا کہ ایک بیچارہ یوسف نردوش پردیسی غریب آدمی جیل میں بھی پھنسا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا کچھ ریکویسٹ رکھنا اور کچھ درخواست کرنا اور کچھ لاپڑ پیش کرنا. ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو رحم آوے، مجھے نکال دے. یہاں رک کر کے ایک بات اور سمجھے کہ اس سے ہم کو سمجھ میں آیا کہ ہماری جو زندگی ہے وہ اسباب کے تحت چل رہی ہے نا. ہم جو کام کر رہے ہیں کاروبار کا، وہ ایک اسباب کے تحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی پیغام ہے، دکان کھولو، دکان میں مال بھرو، کاروبار کرو، اور ہر چیز کی سہولت، دکان پر بورڈ بھی لگاؤ، صبح شام دکان پر بیٹھو، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو. دکان پر بھروسہ نہیں کرنا، ہم دکان سے نہیں پلتے بلکہ اللہ ہم کو پالتا ہے. بعض ایسے گھرانے بھی ہیں جس میں کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، لیکن ان کی زندگی دیکھو تو بڑی آرام سے گزرتی ہے اور بڑے ٹھاٹ سے وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں. ایک ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ مالک سے زیادہ کھاتا ہے، سیٹ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزارتا ہے. حالانکہ 2 وقت گاڑی چلانے کی ہوتی ہے، لیکن بڑے ٹھاٹ سے یہ رہتا ہے کہ جو سیٹ صاحب ٹھاٹ سے رہ پاتے وہ بڑی الجھنوں میں پھنسے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. اس اعتبار سے ہم بے فکر رہے کہ اللہ تو ہم کو روزی ایسے ہم کو ڈھونڈتی ہوئی آتی ہے جیسے کہ آدمی کو موت ڈھونڈتی ہوئی آتی ہے، بالکل اسی طرح. تو ہم تو جتنا قسمت میں مقدر میں لکھا ہے کھا کر کے ہی مریں گے، اس سے پہلے مرنے والے نہیں ہیں. تو کہا کہ بھئی دکان کھولو، جائیداد رکھو، سارا کاروبار کرو، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. تو دیکھیں یوسف علیہ السلام بھی ایک بات سبب کے طور پر کے اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے. وہ انبیاء اور جو نبی ہوتے ہیں ان کے حق میں یہ بات مناسب نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ساتھی جو چھوٹ کر کے بادشاہ کے پاس ساقی جو بنا تھا وہ کہنا بھول گیا، اور تقریباً ایک بات مفسرین کہتے ہیں کہ 7 سال وہ بھول گیا. اور تو 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام کہا رہے بھی جیل میں رہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 14 سال جیل میں رہے. تو دیکھو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو ان کی پسند آئی نہیں، اور 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا. اور دوسرا جو آدمی تھا کہ جس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس کو تو سولی دی جائے گی، اس کے سر پر سے پرندے کھائیں گے اور پھر یہ تو مر جائے گا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری طرح یہ بات الگ الگ کہی، دونوں کے سامنے کہی نہیں. خیر، تو اسی کو کہہ رہے وقال للذی ظن انہ، اور کہا اس شخص سے کہ جس کے بارے میں ان کو گمان تھا کہ یہ نجات پانے والا ہے، یہ چھٹنے والا ہے، اذکرنی عند ربک، کہ تو اپنے آقا کے پاس میرا تذکرہ کرنا. لیکن شیطان نے اس کے آقا سے اس بات کو بھلا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کافی سال رہے، چند سال رہے، یعنی تقریباً
7 سال جو مشہور قول ہے کہ 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام کہاں رہے بھی جیل میں رہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا زبردست ان کے ساتھ ایک معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں لاگوڑ چلانا نہیں چاہتے ہے نا کہ کوئی سفارش کرے اور یوسف علیہ السلام جیل کے باہر آوے, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یوسف تو شاہ جیسے بادشاہ جیسے ہوتا ہے, اور بادشاہ کیسا اس کا ایک مقام و دبدبہ ہوتا ہے کہ یوسف بھی بالکل اسی طرح جیل میں سے آ کر کے کیا بن جائے گا, بادشاہ بن جائے گا. تو میں یوسف کو بادشاہ بنانا چاہتا ہوں اور میں خود براہ راست اس کو بادشاہ بناؤں گا, کسی اور کی لاگوڑ لوں گا نہیں. تو واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ بادشاہ جو تھا مصر کا جو حاکم تھا اس نے خواب دیکھا, اور ایسا خواب دیکھا کہ اس خواب کی تعبیر کوئی بتا سکا نہیں. مصر کے سارے معبروں کو, تعبیر دینے والوں کو جمع کیا, جتنے بھی کاہن تھے, نجومی تھے, جوتشی جس کو کہتے ہیں کہ آئندہ کی باتیں بتانے والے, ان سب کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا, خواب رکھا کہ دیکھو میں نے یہ خواب دیکھا ہے, اس خواب کی تعبیر دو. تو خواب کیا دیکھا ہے کہ 7 موٹی تگڑی اور ہٹی کٹی مشٹنڈی اور مضبوط گائے ہیں, اور دوسری 7 لاغر دبلی اور کمزور گائے ہیں, اور دبلی اور کمزور گائے ہٹی کٹی گایوں پر مقابلہ یعنی حملہ کر رہی ہے, گویا کہ ان کو کھا رہی ہے. تو بادشاہ نے یہ خواب دیکھا. یہ خواب سمجھ میں آیا کیا خواب دیکھا کہ 7 بڑی مضبوط گائے ہیں اور دوسری 7 ہلکی اور کمزور گائے ہیں, اور کمزور گائے حملہ کر رہی ہے کس پر, بولو, مضبوط گایوں پر حملہ کر رہی ہے. اور اسی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ 7 ہری بھری گیہوں کی بالیاں ہیں اور دوسری 7 خشک بالیاں ہیں. تو 7 کا خشک بالیاں یہ ہری بھری بالیوں میں لپٹی ہوئی ہے. اب یہ خواب دیکھا بادشاہ نے, تو یہ خواب کاہنوں کے سامنے رکھا, نجومیوں کے سامنے رکھا, سب معبروں کے سامنے رکھا. تو سب لوگوں نے ہاتھ اونچے کر دیے, کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ کوئی خواب ہے ہی نہیں. کہتے ناچنا نہ ہو تو کیا آنگن ٹیڑھا ہے, پہلے کیوں کہتا نہیں ہے کہ بھئی ہم کو خبر نہیں ہے, ہم کو پتا نہیں ہے, تو کہتا ہے کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور دوسرے لوگ پیچھے تھے, وہ بولنے لگے کہ بادشاہ سلامت, یہ تو بہت سارے خوابوں کا مجموعہ ہے, بہت سارے خواب مل کر کے ایک مجموعہ بنتا ہے, تو اس کی تعبیر ہمارے پاس نہیں اور کوئی دے بھی نہیں سکتا. اور دعوے کے ساتھ اس بات کو کہہ رہے. تو وہ جو کمبخت بھولا ہوا تھا اس کو یاد آیا کہ ہاں خواب کی تعبیر تو بتانے والا تو کہاں ہے, جیل میں, کہ جس نے ہم کو خواب کی تعبیر بتلائی تھی اور جیسا بتلایا تھا ویسا ہمارے ساتھ ہوا تھا. میرے بارے میں کہا تھا کہ تو بادشاہ کو دوبارہ جیسے شراب پلاتا تھا, پانی پلاتا تھا, پلائے گا, اور تیرے ساتھی کا کیا حال ہوگا, تختے دار پر لٹکایا جائے گا, سولی دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا. تو بادشاہ سلامت کو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت, میرے پاس ایک آدمی ہے اور میرے پاس ایک زبردست عالم ہے اور اچھا آدمی ہے, وہ خواب کی تعبیر بڑی اچھی طرح بتلا بھی دیتے ہیں. تو آپ مجھے اجازت دے کہ میں ان سے جا کر کے خواب کی تعبیر پوچھوں. دیکھو کیا کہتے ہیں, وقال الملک, کہا بادشاہ نے کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں 7 موٹی فربا گایوں کو کہ کھا رہی ہے ان کو 7 دبلی گائے اور 7 ہری بھری بالیاں اور دوسری خشک بالیاں. یا ایھا الملؤ, اے درباریوں, تم مجھے میرے خواب کے بارے میں بتلاؤ اگر تمہارے پاس خواب کی تعبیر کا علم ہے. تو کیا کہا انہوں نے, اضغاث احلام, یہ تو بہت سارے خوابوں کا مجموعہ ہے, ہمارے پاس اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, تو کہا کہ ایسے خواب کی تعبیر کا جاننے والا کوئی نہیں ہے. تو سب نے ہاتھ اونچے کر لیے. وقال الذی نجا منہما وادکر بعد, اور وہ شخص جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی تھی اس نے کہا اور اس کو ایک مدت کے بعد یاد آیا, انا انبئکم بتأویلہ فارسلون, کہ میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں, چنانچہ تم مجھے بھیجو, تم مجھے ان کے پاس بھیجو. یوں نہیں کہا کہ بھئی ان کو بلا کر کے تعبیر پوچھے, نہیں, بلکہ ان کو بھیجو, کیونکہ طالب جو ہوتا ہے وہ مطلوب کے پاس جاتا ہے. پیاسا کس کے پاس جاتا ہے, کنویں کے پاس. لیکن اب زمانہ الٹا ہو, کنویں کو پیاسے کے پاس آنا پڑتا ہے نا, وہ آئے گا تب پیئیں گے, اس کے بغیر ہم پینے والے نہیں ہے نا. تو اس نے کہا کہ بھئی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جتنا آدمی متواضع بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا. تو اس نے بھی ایک تواضع پیش کی کہ بھئی میں جاؤں گا اور جا کر کے خواب کی تعبیر پوچھوں گا.
ہے نا. تو کہا کہ بھئی یہ ایک استاد ہے جس نے ہم کو کوئی چیز سکھا دی، سمجھو کہ گویا کہ وہ ہمارا غلام، جس کو حضرت علی فرماتے ہیں انا عبد من علمنی حرفا ان شاء باع و ان شاء فاتق. میں اس شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف ابھی سکھا دیا، ہے نا، وہ چاہے تو مجھے آزاد کر دے یا بیچ دے، میں اس شخص کا غلام ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا اونچا ان کا مقام تھا، ہے نا. پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور صبح اٹھ کر کے کہتے ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ میں نے تیری کما حق ہو عبادت نہیں کی، ہے نا. ایسے مطلب ہے. اور ان کا پورا ایک مسلک ہے کہ جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے. تو ایک مرتبہ ایک بھنگی جا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرے سمجھو کہ یہ بالغ ہو گیا. تو اتنی بات پر امام ابو حنیفہ اس کا ہر دم احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، اور جب وہ گزرتے تو کھڑے ہو جاتے تو سارے لوگ تعجب کرتے تھے کہ حضرت یہ تو ایک بھنگی ہے، اس کے ادب میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے بھائی میں نے اس سے ایک مسئلہ سیکھا ہے. استاد محترم نے آپ کے بچوں کو ایک صحیح معنوں میں، اگر استاد جو ہوتا ہے وہ بچوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے اور باپ دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. تو کس کا مرتبہ بڑا ہے بھائی، کس کا درجہ بڑا ہے؟ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے بنگلے میں اور اپنے محل میں دیکھا کھڑکی سے کہ دو بچے ہیں، وہ استاد محترم کے جوتے اٹھانے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور دونوں شہزادے ہیں، دونوں ہارون رشید کے بیٹے ہیں، اور استاد کے جوتے دوسری طرف رکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں لوں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میں لوں. تو پھر یہ فیصلہ کیا دونوں نے کہ بڑا رومال بچھاؤ، رومال پر دونوں جوتے رکھے صاف کر کے، اور پھر دونوں پکڑ کر کے اٹھا کر کے دوسری طرف لے گئے. اچھا، پھر دوسرے دن دربار لگا تو ہارون رشید نے پوچھا، درباری سے لوگوں سے پوچھا بتاؤ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ معزز آدمی کون ہے، محترم شخصیت کون ہے؟ تو سارے لوگ تو کیا کہتے ہیں بھائی بادشاہ سلامت آپ سے بڑھ کر، کیونکہ ہارون رشید تو بہت بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا، اور کوئی ظالم نہیں تھا. کہا کہ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ آدمی معزز اور محترم ہے کہ جس کے جوتے اٹھانے کے لیے شہزادے آپس میں لڑتے ہو، جس کے جوتے اٹھانے کے لیے شہزادے آپس میں. بزرگوں، جب ہم علماء کی قدر کریں گے ہماری نسلوں میں بچے عالم بنیں گے، ہماری نسلوں میں بچے عالم دین بنیں گے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا رہ گیا. تو ان کی والدہ نے کہا کہ جاؤ بیٹا تم کپڑا دھونا سیکھو. تو درمیان میں ان کی مجلس آتی تھی، اور اس طرح کی مجلس لگتی تھی قرآن اور حدیث کی. اب ظاہر بات ہے کہ بھئی کیسی باتیں آپ کو بھی دلچسپی ہے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، ایسا تو نہیں بھائی. تو ماشاءاللہ دلچسپی ہے، سب کو دلچسپی ہے، تو ان کو بھی دلچسپی پیدا ہو گئی. تو بجائے وہاں جانے کے کہاں جاتے؟ بولو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتے اور اچھے خاصے عالم دین بنے. پھر ان کی والدہ کو پتا چلا کہ کمبخت یہ تو کہاں جاتا ہے؟ ایک علمی مجلس میں جاتا ہے، ایک مولوی صاحب کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہے، جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا وہاں تو نہیں جا رہا. تو پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ کہتی ہے لیکن وہ باز آتے کیونکہ ان کو دلچسپی لگ گئی تھی. علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر صحیح معنوں میں آدمی جاتا ہے تو اس کو شوق بڑھتا جاتا ہے. کان کہ بھئی دو آدمی ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے، دو مطلب کہ ایک ہے علم اور دوسرا ہے مال. تو علم سے آدمی کبھی بھی سیراب ہوتا نہیں ہے. پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان کو خوب کہتے ہیں لیکن وہ باز نہ آتے. تو ایک مرتبہ آ کر کے دیکھا کہ بھئی یوسف کہاں ہے، تو وہاں دھوبی گھاٹ پر نہیں تھا. تو انہوں نے سمجھا کہ وہ اسی بوڑھے میاں کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہوگا جو کہہ رہا تھا. ان کا شوہرہ تھا، سب لوگ جانتے تھے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی والدہ آئی اور کہنے لگی بوڑھے میاں آپ نے تو میرے بیٹے کو برباد کر دیا ہے نا، آپ اس کو کیا سکھا رہے ہیں، یہ سب کیا بتا رہے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا اماں میں اس کو ایک ایسا علم سکھا رہا ہوں، ایک وقت اس پر وہ آئے گا کہ زمانے کا بادشاہ ہوگا حاکم، اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کاجو بادام اور پستے کا بنا ہوا فالودہ کھائے گا. تو وہ ان کی والدہ ہنسنے لگی. کہا کہ بوڑھے میاں کیا تم بھی مذاق کرتے ہو؟ تم بھی کیا کرتے ہو بھائی؟ دیکھو اسلام میں مذاق یہ بھی ہے لیکن شریعت کی حد میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی
کہنے لگی یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی؟ کہ نہ کوئی بوڑھا اور بڈھی جنت میں جانے والی. تو روتے ہوئے جانے لگی کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا. کہ صحابہ سے بلا کہ ادھر آؤ, کہ جاؤ گی لیکن جوان ہو کر کے جاؤ گی. تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. تو اللہ کے رسول بھی کیا کرتے تھے بھائی؟ مذاق کرتے تھے. حالانکہ امت کا کتنا غم تھا, ہے نا, لیکن تو موقع مل سے آدمی مذاق بھی کرے, ہنسے. ایک دم صوفی نہ بن جائے, صوفی بننے کا کہتا ہے لیکن ایک دم پابند اپنے آپ کو نہیں بنانے کا. ہر طرح کے کام کرے, ہر طرح کے کام کرے, ہے نا. شریعت میں یہ سب اجازت ہے. ہمارا مذہب خشک مذہب نہیں ہے, اسلام ایسا مذہب نہیں ہے, بلکہ بہت ہی زبردست مذہب ہے. تو یہ بات حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی کہ تمہارے بیٹے پر ایک وقت ایسا آئے گا. تو وہ تو چلی گئی, ان کا انتقال ہو گیا. امام ابو حنیفہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں اور باقاعدہ جہاں بھی تھے وہاں درس حدیث لگتا تھا اور ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. سارے لوگ ان سے حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے. ایک وقت بادشاہ کی طرف سے خط آیا اور یہ پیغام آیا کہ یوسف کو آج بادشاہ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں. تو بادشاہ کے دربار میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد دسترخوان بچھا ہوا تھا اور دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں وہی پستے کاجو بادام کا بنا ہوا فالودہ آیا. جیسے یہ فالودہ آیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ رونے لگے. تو بادشاہ کو تعجب ہوا کہ ارے یوسف صاحب تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا تمہیں میرا دسترخوان پسند نہیں آیا؟ میرا ایک کھانا تم کو پسند نہیں آیا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ بادشاہ سلامت, میں اپنے استاد محترم اور میری والدہ کی مکالمہ اور ان کی باتوں پر رو رہا ہوں. میری ماں نے حضرت سے کہا تھا, تو حضرت نے کہا تھا کہ ایک وقت تجھ پر وہ آئے گا کہ بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے علم کی وجہ سے پستے کا فالودہ کھائے گا. تو میں اپنے استاد اور والدہ کی بات کو یاد کر کے مجھے رونا آیا ہے. تو بزرگ علم ایک ایسی دولت ہے, ایک ایسی نعمت ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ خواب بادشاہ نے دیکھا اور خواب کی تعبیر لوگوں سے پوچھی, کوئی بتا نہیں سکا. لیکن جو آدمی تھا, جو ساقی تھا, اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں. تو یہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے دیکھو کس انداز سے بات کرتا ہے. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. اے میرے دوست یوسف, دیکھیے کیا گیا, اے میرے دوست یوسف, کیونکہ غرض کس کو ہے؟ بولو انہی کو غرض, اس کو غرض ہے. اس لیے کہا جب غرض ہو کسی کے پاس تو ذرا محبت سے پیش آنا. یہ کام کر دینا پڑے گا, تو بیچارہ کرتا ہو تو بھی نہیں کرے گا. یہ کام تم کو کرنا پڑے گا, نہیں بلکہ محبت سے. تو یہ آدمی بھی امام یوسف علیہ السلام سے کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی محبت سے کہہ رہا ہے, اے سچے یوسف, افتینا, بتلائیے ہمیں ان 7 گایوں کے بارے میں, موٹی گایوں کے بارے میں کہ کھا رہی ہے ان کو دبلی پتلی گائے اور 7 ہری بھری بالیاں ہے اور دوسری خشک بالیاں ہے, تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور لوگوں کے پاس جا کر کے اس قسم کا میں خواب کی تعبیر بتلا دوں. اب دیکھیے یہ خواب امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے, امام یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا اس آدمی نے, اور بیان کر کے فوراً خواب کی تعبیر بھی بتلا دی. بیان کر کے فوراً خواب کی تعبیر بھی بتلائی اور تعبیر کے ساتھ ساتھ کیسے اس کو برتنا, کیسے مطلب کہ آگے کو کام آنا وہ بھی بتلا دیا, ہے نا. یہ ہے طلب اور شوق کہ یوسف علیہ السلام نے پوری طرح آگے بات کر دی. تو کیا کہا؟ قال تزرعون 7 سنین دأبا, کہ تزرعون کہ تم 7 سال لگاتار کھیتی کرنا. فما حصدتم فذروه في سنبله, پھر جب تم کاٹو تو اس کو چھوڑ دینا اس کی بالیوں میں, مگر اتنا کم کہ تم کھاؤ. یعنی 7 گایوں سے مراد ہے 7 سال اور قحط سالی, اور دبلی پتلی گایوں سے مراد ہے قحط سالی. اکاٹ جس کو کہتے ہیں نا, اکاٹ وہ آنے والا ہے مصر پر, اور سارے مصر کے لوگ پریشان ہونے والے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے طریقہ بھی بتایا کہ 7 سال شروع کے وہ ہوں گے کہ خوب تم لوگ کھیتیاں کرنا اور خوب مطلب کہ اس کے پیچھے اپنا وقت لگانا اور کچھ کھانے کے لیے رکھ لینا, اور باقی چیزوں کو اس کی بالیوں میں رکھنا, الگ مت رکھنا. الگ رکھیں گے تو 1-2 سال میں وہ چیز کیا ہو جاتی ہے بھائی, خراب ہو جاتی ہے. تو اس کو محفوظ کر کے گودام میں, اسٹاک میں جمع کر دینا. قحط کے 7 سال اکاڑ کے آنے والے سب لوگ دانے کے اعتبار سے بھوکے مریں گے, پانی کے اعتبار سے سب لوگ پریشان حال ہوں گے. تو یہ مطلب کہ جمع کیا ہوا اس وقت تک کام آئے گا. تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بدلے. مزید باتیں کرنے جاؤں گا
تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو وقت پورا لے رہا ہے. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7. پھر آئیں گے اس کے بعد سخت سال، جیسے میں نے بتلایا سخت سال، یأکلن ما قدمتم لہن، کہ کھائیں گے وہ جو تم نے اس کو ذخیرہ کر کے رکھا مگر اتنا کم کہ تم اس کو محفوظ کر لینا، یعنی دانے کی شکل میں، کیونکہ اور اگانا ہے، اور اگانا تم کھاؤ گے، اور دوسرا اگانے کے لیے دانے وغیرہ رکھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں بیج وغیرہ، تو وہ بیج وغیرہ کے طور پر تم دانوں کو رکھ لینا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. پھر اس کے بعد ایک ایسا ایک اچھا سال آئے گا، ایک ایسا عام سال آئے گا کہ جس میں لوگوں کو برسایا جائے گا اور اس میں لوگ نچوڑیں گے، یعنی اتنے خوشی کا سال آئے گا، اس میں خوب بارش ہوگی اور بے تحاشا بارش ہوگی، پانی بھی بہت ہوگا، پھل بھی بہت ہوں گے، دانے بھی بہت ہوں گے. تو کہا کہ اس سال تم کیا کرنا، خوب مطلب کہ جی بھر کر کے اپنا کھانا کھاؤں گی. اچھا، تو خواب کی تعبیر بتلائی اور تعبیر بتلانے کے بعد اس کا نتیجہ بھی اب بتا رہے آگے. وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے کہ اس کو میرے دربار میں لے آؤ. یعنی خواب کی تعبیر جب بتلائی اور اس کا انجام بھی بتلا دیا، کس طریقے سے چیزوں کو برتنا، تم کیا کرو گے، کیسے جمع کرو گے، وہ ساری چیزیں بتلا دی. تو بادشاہ کی خوشی کے ٹھکانے نہ رہے، وہ جھومنے لگا خوشی کے مارے اور کہنے لگا واہ واہ، یہی خواب تھا اور اس خواب کی تعبیر یہی ہو سکتی ہے. چنانچہ جاؤ جلدی فٹافٹ اس کو میرے دربار میں لے کر کے آؤ، اسی بچے کو، اسی نوجوان کو میرے دربار میں جو جیل میں ہے میرے پاس لے کر کے آؤ. فلما جاءه الرسول، قاصد ان کے پاس آیا تو کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، جا الی ربک، اپنے آقا کے پاس جا، فوراً باہر نہ نکلے. ہم جیسے ہوتے ہاں خوشی سے فوراً جیل سے باہر نکلے، ہے نا، جان بچی لاکھوں پایا، تو وہ تو جیل سے فوراً باہر نہ نکلے، بلکہ کیا کرے کہ جا تو فٹافٹ اسی قدم میں سے واپس جا اور کہ فاسألہما بال النسبۃ اللاتی، پوچھ ان عورتوں کا حال کہ جن عورتوں نے میری محبت میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا، یقیناً میرا رب ان کی مکاریوں کو اچھی طرح جانتا ہے. تو یہ بات جا کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر کہ بھئی یوسف ایسے ہی باہر آنے والے نہیں ہیں، خواب کی تعبیر بتانے والے فوراً باہر نہیں آئیں گے، بلکہ ان عورتوں کی پہلے وضاحت ہو جاوے، صفایا ہو جاوے کہ ان عورتوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، الزام تراشی کی تھی، مجھ کو بدنام کیا تھا، اور اگر اسی کے ساتھ بغیر صفائی کے میں باہر آ گیا تو میں تو ایک نبی ہوں اور نبوت پر ایک داغ اور دھبا لگ جائے گا جو ہمیشہ رہے گا، اور اس لیے میں اس طریقے سے باہر آنے والا نہیں ہوں. تو بادشاہ مرتا کیا نہ کرتا، اس کو کرنا ہی پڑتا تھا. تو ساری عورتوں کو جمع کیا، جتنی بھی عورتیں تھیں، خود زلیخا بھی تھی، اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے، قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف، بتلاؤ تم لوگوں کا کیا حال ہے، تم عورتوں کا، کہ جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہلایا تھا. قلنا حاشا للہ، سب عورتیں کہنے لگی سبحان اللہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، یوسف میں ہم نے کوئی برائی نہیں جانی، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہم نے دیکھی ہی نہیں. قالت امرأۃ العزیز الآن، کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی، کیا نام تھا، زلیخا، ہے نا. پوری رات قصہ چلا یوسف اور زلیخا کا. صبح اٹھ کر کے ایک آدمی کہنے لگا کہ یوسف کون تھی، زلیخا کون تھا، یوسف کون تھی اور زلیخا کون تھا، ایسا تو نہیں ہوگا نا بھائی. تو قالت امرأۃ العزیز، کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی، کیا، الآن حس الحق، اب تو حق واضح ہو گیا، اب تو حق کھل کر کے لوگوں کے سامنے آ گیا کہ میں ہی قصوروار ہوں، یوسف نردوش ہے. انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، میں نے ہی اس کے نفس سے اس کو بہلایا تھا، وہ تو سچا اور پاک باز تھا. یہ کون کہہ رہی ہے، زلیخا کہہ رہی ہے، اور ساری عورتوں نے بھی کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. یہ اس لیے کیا یوسف علیہ السلام نے تاکہ لوگ جان لے کہ اس نے بادشاہ کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کوئی خیانت کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے خیانت کرنے والوں کو کبھی بھی کامیاب کرتے نہیں ہیں. ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہم اپنی آنکھوں سے جو خیانت کرتے ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دلوں میں جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے ہم خود پاک بن جاوے تو انشاءاللہ ہماری مستورات بھی پاک بنے گی، پاک رہے گی، اور ہمارا معاشرہ انشاءاللہ پاک باز ہوگا، اور ہماری زندگی انشاءاللہ بڑی آسانی والی بنے گی. اللہ بھی راضی ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.
ان مجلسوں کا یہی مقصد ہے کہ بھئی ہم ہماری زندگی میں 100% دین داخل ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آگے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، اگرچہ میں وقت کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، نفس پر میرا کوئی بھروسہ اور اطمینان نہیں ہے. خود رسول اللہ بھی کہتے تھے اللہم لا تکلنی الی نفسی، نبیوں کے سردار کہ جن کے صدقے میں یہ دنیا بنی اور جن کی برکت سے ہم لوگ عافیت سے رہ رہے ہیں، ان کی برکت سے سارا کچھ اللہ نے سجایا ہے. وہ کہتے ہیں اے اللہ میں نفس کے حوالے آنکھ پلک جھپکنے کے برابر ہونا چاہتا نہیں ہوں. تو اندازہ لگائیو ہمارا تمہارا کیا حال، ہما شما کا کیا حال، کون سی کھیت کی گاجر مولی ہے. تو پھر آگے بادشاہ کو تعجب ہوا اور بادشاہ کہتا ہے کہ آ جاؤ میرے دربار میں تم کو بادشاہ بناؤں گا. تو واقعتاً بادشاہ بنا بھی دیتے ہیں اور سارے خزانے حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں بھی آتے ہیں. اور پھر کنعان سے وہ 11 کمبخت بھائی جو تھے وہ بھی غریب اور فقیر بن کر کے لائن میں کھڑے ہیں. یوسف علیہ السلام سمجھ جاتے کہ یہی میرے بھائی ہیں. پوچھتے بھی ہے تم کو پتا ہے کہ تمہارا بھائی یوسف کون ہے؟ نانا وہ تو کنویں میں ڈالا، وہ تو مر گیا، ختم ہو گیا. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نا یوسف، میں ہی یوسف ہوں. تو بدلے کا موقع ہوتا ہے، لا تثریب علیکم اليوم. یوسف علیہ السلام بھائیوں کو کہتے ہیں کہ تم سے کوئی بدلہ نہیں. عزیزو ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے. کمی کوتاہی کسی، ہم دودھ کے دھلے تھوڑے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں، ہم سے غلطیاں نہیں ہوگی تو کس سے غلطیاں نہیں ہوگی. تو آپس میں غلطیاں ہو جائے تو معاف کر دے. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام پر کتنا بھائیوں نے ظلم کیا اور کب سے ظلم کرتے آ رہے ہیں اور کہاں کہاں ان کو برباد کیا. کنویں میں ڈالا، قافلے والوں نے ان کو خریدا، بازار میں ان کی نیلامی ہوئی اور زلیخا نے ان کو گناہ میں پھنسانے کی کوشش کی. ہر امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، کامیاب ہوتے گئے. بعد میں موقع تھا کہ بادشاہ اور بھائیوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دے، خود حاکم بن چکے تھے. لیکن کیا کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم کو نہ پیٹا جاؤ، میں نے تم سب کو کیا کر دیا، معاف کر دیا. تو ہم بھی معاف کر دے. آخری گھڑی ہے، آخری مجلس ہے اور آخری دن ہے کل والا رمضان کا. اب کس نے رمضان دیکھا ہے، کون بچے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بوڑھے پہلے جائیں گے، نہیں بلکہ دادا موجود ہوتا ہے، پوتا پہلے چلا جاتا ہے نا. دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں. دنیا میں آنے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے باپ ہوتا ہے پھر بیٹا ہوتا ہے، لیکن جانے کی کوئی جوان باپ ہوتا ہے، جوان باپ بڈھا باپ ہوتا ہے لیکن گھر میں جوان بیٹی چلی جاتی ہے، جوان بچے چلے جاتے ہیں. تو بزرگوں دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، زندگی حیات کے معنی زندگی، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے. جب ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے تو ہم اپنی مرضی نہ چلائے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تھا. اللہ جو کہیں گے وہ میں کروں گا. کفار مکہ کہتے کہ تم یہ کرو، ہم تمہارے سامنے سونے کے ڈھیر لگا دے، ہم تمہارے سامنے خوبصورت بچیوں کو شادی کر سکتے کا نہیں، میرے ایک ہاتھ میں تم سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کو کھپاؤں گا. تو ساتھی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اللہ کے بن کر کے رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سینے سے لگا کر کے اس دنیا کے بعد انشاءاللہ ملو مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصل علی سیدنا و مولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، عفو و عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اے اللہ ہم نے بہت ظلم کیا ہے، گناہ کر کر کے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ آپ جانتے ہیں ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا، ہمیں رحمت کی رسی ڈال کر پاک کر دے. اے اللہ یہ آخری روزہ ہے، اے اللہ آئندہ رمضان کس نے دیکھا ہے. اے اللہ ایک وقت ہمارا وہ آئے گا، مسجد کی میناروں پر لوگ اعلان کریں گے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، لاؤ پانی گرم کرو،
لاؤ جنازہ لاؤ، کفن کاٹو، منو مٹی کے نیچے لوگ دفن کر دیں گے، مٹی ڈال کر ہاتھ جاڑ کر کے واپس آ جائیں گے۔ اس وقت ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے مولا ہمیں سچا پکا امتی بنا دے، سچا پکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان کی پریشانی کو دور فرما، جو نجی مجلسوں کے اعتبار سے بھی پریشان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی آپ نے کروایا ہے اپنے فضل سے کروایا ہے، روزے آپ نے اپنے فضل سے رکھوائے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تراویح آپ نے اپنے فضل سے پڑھوائی ہے، اے اللہ یہ مجلس آپ نے اپنے فضل ہی سے کروائی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ خلق کے دھکارے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ، ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے، معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ آپ نے بڑے سے بڑے زناکار کو معاف کیا ہے، اے اللہ بڑے سے بڑے شرابیوں کو معاف کیا ہے، بڑے سے بڑے سودی خوروں کو معاف کیا ہے، بڑے سے بڑے ماں باپ پر ظلم کرنے والوں کو معاف کیا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے زمین و آسمان کے بے نیاز اللہ، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے والے اللہ، اے ناپاک نطفے سے اشرف المخلوقات پیدا کرنے والے اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہم معافی کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ یہ مجمع کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے، 1 روپے کا سوال کر دے واپس نہیں کرے گا۔ تو سخیوں کا سخی ہے، تو داتاؤں کا داتا ہے، تو نے سب پر مہربانی کی ہے، ہم پر بھی رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمارا جو دور ہے، ہمارا جو زمانہ فتنوں کا دور ہے، ہماری آنکھیں آوارہ ہے، ہمارے کان آوارہ ہے، ہماری زبان بھی بے قابو ہے، روحانی جسمانی اعتبار سے بیمار ہے۔ اے اللہ ہمیں ہماری مکمل اصلاح فرما دے، ہمیں پاک اور صاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں کہیں پریشان اللہ ان کو دور فرما دے۔ اے اللہ ان سب کو نیک بنا دے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کو ناخن سراپا نیک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما، ہمارے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بڑھاپے پر رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت کے فیض کو عام و تام فرما۔ اے اللہ اس خانقاہ سے زیادہ لوگ زیادہ سے زیادہ سالک آئے اور یہاں سے تیرا نام سیکھ کر کے جائز کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ان لوگوں نے اے اللہ ہمارا بہت خیال کیا ہے، اے اللہ بہت کھلایا، بہت پہنایا، بہت پلایا۔ اے اللہ کپڑے دھونے والوں نے ہم سے پیسے نہیں لیے، کپڑے دھونے والوں نے ہمیں پیسے نہیں لیے۔ اے اللہ سحری میں کھلاتے رہے، افطاری کے وقت کھلاتے رہے، اے اللہ ہر قسم کی خدمت کرتے رہے، ہمارا بہت خیال کیا، جے رخصت تک کے پیسے نہیں لیے۔ کتنے پیارے بندے ہیں اللہ، کیسے تیرے لاڈلے بندے ہیں، کیسے تیرے محبوب بندے ہیں۔ اے اللہ ہم تو صرف یہی درخواست کرتے ہیں، ان سب کو اللہ والا بنا دے، ان سب کو اللہ والا بنا دے، سب کی دنیا بہتر بنا، بڑود کے ایک ایک شخص کو اللہ نیک بنا دے۔ اے اللہ ان کی مستورات کو نیک بنا، اے اللہ ان کی گودوں سے اللہ علماء پیدا فرما، ان کی گودوں سے حفاظ پیدا فرما۔ اے اللہ اس خانقاہ کو خوب اے اللہ پھیلا دے، اے اللہ اس کا فیض چاروں طرف جائے، اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ایک ایک شخص کو قبول فرما لے۔ اے اللہ بڑود کے کسی شخص کو محروم نہ کرنا، کسی جوان کو بھی محروم نہ کرنا، کسی بوڑھے کو بھی محروم نہ کرنا، کسی بچے کو بھی محروم نہ کرنا۔ ان لوگوں نے ہمارا بڑا خیال کیا ہے۔ اے اللہ حاجی، اے اللہ منیر کی برکت عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ وکیل صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی جائز تمنائیں پوری فرما، ان کے گھر والوں کو صحت عطا فرما، اے اللہ ان کے بچوں کو نیک بنا، اے اللہ اس خانقاہ کے والی بن جا، اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما، اس خانقاہ کے ذمہ دار بن جا، اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ورود کے ہر شخص کو خانقاہی لائن میں آگے بڑھا دے، دعوت و تبلیغ کی لائن میں بھی آگے بڑھا دے، مدرسے کی لائن میں بھی آگے بڑھا دے۔ اے اللہ یہ سب شعبے تجھ تک پہنچتے ہیں، اے اللہ تجھ تک پہنچتے ہیں، تیری محبت کے حاصل کرنے کی یہ ذریعہ ہے، سب کو لگا دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے، اپنی شان سے اپنے فضل سے عطا فرما۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مانگا تھا ہم بھی مانگتے ہیں، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی تھی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اصحاب بدرین کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول و منظور فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین برحمتک یا